اسد کیسر صاحب، جب سے حکومت آئی ہے من مانے فیصلے دیکھنے میں آ رہے ہیں، مرضی کی قانون سازی تک کی جا رہی ہے، اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سسٹم میں موجود ہوتے، اپنا کردار بطور اپوزیشن پارلیمان میں ادا کرتے، تو کیا زیادہ بہتر نہیں تھا؟ کھلا میدان آپ لوگوں نے ان کو دے دیا، جس پر اب تنقید بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، یعنی معاشی طور پر تو بالکل انہوں نے تباہ برباد کر دیا ہے۔ اکانومی جو ہے نا کی حالت یہ ہے، مارکیٹ میں اشیاء کی قیمتوں کا کوئی تعین نہیں، آج ایک ہے تو کل دوسرا ہے، اور اس کی وجہ سے عوام بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے، اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، بے یقینی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جتنی بھی حکومت، یہ مطلب جتنی بھی قانون سازی کرے، جتنے اپنی ریلیف لے کے آئے، پبلک میں اس کا اسپیس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاست کا سب سے بدترین ٹائم ہے کہ انہوں نے ایسے وقت میں حکومت لی، ہمیں جو ہمارے خلاف انہوں نے ایک سازش کے طور پر ہمیں نکالا، حالانکہ مینڈیٹ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، اور اس وقت شہباز شریف ہے، لیکن جو اللہ نے کرم کیا تھا کہ ان کے لیے جو حکومت ہے وہ بالجان بن گئی، یعنی گورننس کی نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ پلان نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی بہتر لا سکے۔ تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے، اگر ہم سسٹم میں اندر ہیں یا باہر ہیں۔ مطلب ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں خود اپنی کارکردگی اور کرتوتوں کی وجہ سے دن بدن بدنام ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی کریڈیبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آئندہ سیاست میں اس کی اسپیس ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں، ہم ایک اسٹرگل کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم یہ عوام کو یقین دہانی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹرگل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ ہم دباؤ میں آئیں گے، نہ کسی پریشانی کے مبتلا ہوں گے۔ یہ جتنے کیسز بنائے، جتنی گرفتاریاں کرے، جو کچھ یہ کر سکتے کرے، ہم انشاءاللہ اپنا آئین اور قانون کے اندر اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسمبلی میں ہم نے ڈیسیژن کیا ہے، کورٹ میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ واپس آئیں گے، وہاں بھی اس کو ٹف ٹائم دیں گے۔ لیکن اس وقت ان کی جو اپنی حالت ہے، اور جس طرح یہ گورننس چلا رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بھی عدالت کے اوپر حملہ کیا، یعنی یہ جو ابھی انہوں نے کیا ہے، یہ تو انہوں نے ڈائریکٹ عدالت کے اوپر ایک حملہ کیا ہے، اور مسلم لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ عدالتوں کے اوپر ان کے حملے رہے ہیں، عدالتوں کو بلیک میل کرنا، عدالتوں کے اندر جو ہے نا، جو شہباز شریف نے، آپ کو یاد ہے جو کوئٹہ بینچ کے ساتھ اس کی ٹیلی فون وہ بھی سامنے آئی تھی، تو ان کا وتیرہ رہا ہے، اور یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اقتدار میں ملک ڈوب جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو اقتدار میں ہونا چاہیے۔ اچھا اسد کیسر صاحب، یہ جس لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر بار بار کیا جا رہا تھا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی راہ یا راستہ جو ہے ہموار ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کو نئی قانون سازی کے بعد اپیل کا حق مل جائے گا، اور عمران خان صاحب بھی اس بات کا اشارہ دیا کرتے تھے۔ اب آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اس حوالے سے، کیسے چیلنج کریں گے اس معاملے کو؟ دیکھیں، ہم بھرپور قانونی جنگ تو لڑیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف آ جائے گا اور اس کو کوئی ریسکیو کر لے گا، تو یہ اس کی فہمی ہے۔ انہوں نے جو گند پہ لایا ہے، اور ان کی وجہ سے جو اس کی بیٹی کچھ کر رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 10 نواز شریف بھی آ جائے تو اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ ابھی لوگوں کو تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ قانون سازی، یہ عدلیہ ریفارم نہیں کر رہی، یہ عدلیہ پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہ عدلیہ ریفارم نہیں کر رہے بلکہ اپنے کیسز کو بچانے کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کے لیے راستہ نکالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بری طرح ایکسپوز آ گئے، پبلک میں اس کی کوئی شے نہیں رہی ہے۔ بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف آ جائے گا، اس کو ریلیف ملے گی، کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بدترین شکست دیں گے، یہ اعلان کرے، الیکشن کروائے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی پانی کا ہو جائے گا۔ اچھا اسد کیسر صاحب، اگر تحریک انصاف کے پاس آپشنز کی بات کی جائے تو زیادہ آپشنز اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب پر کیسز، نااہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور آپ کے جو رہنما ہیں ان کو بھی مختلف نوعیت کے کیسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سے سیاسی ماہرین کی اب یہ رائے ہے کہ شاید تحریک انصاف کی سیاست بند گلی کی جانب جا رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پورے اسٹیٹس کو ہمارے خلاف جو ہے نا اس وقت اسٹیٹس کو اور انٹی اسٹیٹس کو کا جنگ ہے۔ یہ ایک ہم جو ابھی جدوجہد کے نظام کو چینج کرنے کر رہے ہیں، یہ پورا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موقع دے گا اس دفعہ ہمیں
تو ہم پورا ریفارم لے کے آئیں گے. یعنی ہم یہ جو اسٹیٹس کو کی پالیٹکس ہے, یہ جو چند لوگوں تک جو حکومت کی مراحت جاتے ہیں, یہ جو اس وقت آپ مجھے بتائیں نا کہ اس وقت صرف ایک کمشنر اور ڈی آئی جی اور جو سیکٹریز اور ڈی سی اور ڈپٹی کمشنر اور خاص کر ایس پی اور جو خاص کر جتنے بھی آفیسرز ہیں, ان کے گھر جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں, آپ تصور سے باہر ہے. اور پھر یہ جو چیف منسٹر ہاؤس اور یہ گورنر ہاؤسز اور یہ اتنے, یعنی یہ ملک کی حالت یہ ہے کہ یہ اتنا ایکسپینسو حکمران ہم نہیں برداشت کر سکتے. ہمیں بھی ابھی بہت بڑے لیول پہ چینجز لانے ہوں گے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو خسارے میں, ہمیں اس کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. یعنی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کافی ڈبیٹ ہونی چاہیے. ابھی آئندہ حکومت جو ہے نا ایک غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتا ہے. اگر ہم غیر معمولی اقدامات نہیں کریں گے تو ہماری بھی مشکلات پڑیں گی. یہ حکومت کوئی پورا کا سیٹ نہیں ہوگا. اس میں ہم جتنے اب منسٹرز ہوں گے, پرائم منسٹر ہوگا, یہ جو بھی ہوگی, اس کو اپنے اخراجات بھی کٹ کرنے ہوں گے, اپنے جو لائف سٹائل اس کو بھی جو ہے نا کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور جو بیوروکریسی ہے ان کی بھی جو خرچے ہے وہ بھی کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گی. اور سب سے اہم جو ہمارے پاس ریلوے کی زمینیں ہیں, پی آئی اے ہے, اسٹیل مل ہے, وہ ادارے جو کہ بیمار ہے, اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑے گی اس ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں, وہ کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.